بمقتضى الجود ونشاب قدرته أنواع جواهر العقلية وافاد برحمته محركات الأجرام الفلكية خصوصا على ذوات الأنفس القدسية المنزات عن القدورات الإنسية والصلاة والسلام على محمد صاحب الكمالات والمعجزات وعلى آله وأصحابه وأصحاب التابعين للحجج والبينات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وفي مقام آخر مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین صدر گرامی قدر، معزز حاضرین سامعین، السلام علیکم. جناب دے سامنے قرآن پاک دی آیات بینات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا فرمانا اللہ تبارک و تعالی صحیح بیان دی توفیق عطا فرمائے. آج 21 رمضان المبارک اور دن مبارک شہادت علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلتات. آپ دے حوالے نال ہی تو جناب دے سامنے پیش کرانگے.
مسلمانوں، سنجیدہ مزاجی، دانائی اور حکمت اور علم اور عمل یہ آپ منبع سے سیدنا علی المرتضیٰ۔ اور آج جتنا بھی نادان ہے اتنا وہ نام لے گا، لیکن ہے اتنا نادان اور اتنا بدعمل اور دین تو فرار اختیار کرنے والا اور اپنے آپ کو حضرت علی المرتضیٰ کا بڑا محب قرار دینے والا، انہوں لوگوں کا علی المرتضیٰ کے نال کوئی تعلق نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی پاک اور آپ کے خصائل اور آپ کی صفات دا مظہر ویکھنا ہوئے تے اولیاء اللہ جڑے نے انہوں کی زندگی کا مظہر میں آنا۔ بالکل نفسانی ٹولا یہ دعویٰ کرے کہ اسی آپ دے بڑے چاہن والے ہاں تے بالکل غلط بات ہے۔ یہ لوگ نے جڑے دعویٰ بھی نہیں کرتے اور انہوں دی زندگیاں لالچ اور نفسانیت کے اندر نہیں گزریاں، انہوں دیاں زندگیاں اللہ دے حکم دی پابندی دے اندر گزریاں نہ ہوئیں۔ کیونکہ بزرگان دین انہاں لوگوں دے واسطے نال ہی انہاں تو فیض حاصل کر کے گلاں کتاباں دے اندر تحریر فرما گئے، فرمایا مال و متاع دنیا دا بالکل کول نہ ہوئے، اندر جڑا ہے وہ اتنی طلب ہوئے کہ کاش میرے کول ٹیگ لگ جان۔ فرمایا اس بندے دا بڑا خطرہ ہے، وہ دے ایمان دا بڑا خطرہ ہے۔ اور ایک بندہ ہے وہ دے کول مال و دولت دنیا دا موجود ہے لیکن وہ دی طلب نہیں رکھتا، محبت تو صرف دین اسلام نال رکھتا۔ اسے دے اوتے تبصرہ فرماندے ہوئے فرمایا کئی فقیر جڑے نے وہ گرفت چ آ جان گے تو کئی مالدار جڑے نے وہ خلاصی حاصل ہو جائے گی۔ جڑا مالدار فقراء دے نال اور فقر دے نال محبت رکھدا ہے فرمایا انہوں خلاصی حاصل ہوئے گی، تو جڑا فقیر مال نال محبت رکھدا ہے اور اہل مال نال فرمایا انہوں قیامت والا دن گرفت آ جائے گی۔ تو جنہاں دا اندر بغیر کسی اور دے محبت داخل کیتیاں خالصتاً اللہ اور اس دی رسول دی محبت اور ہر فعل انہاں دا اللہ دی رضا دی خاطر ہوئے، انہاں لوگاں دا حضرت علی المرتضیٰ دے نال تعلق ہوندا ہے۔ کسی صحابی دی زندگی کھولو گے خصوصاً کملی والے دے یاراں دی تو انہاں دے اندر سب تو جڑی اہم چیز یہ ہوئے گی کہ بغیر کسی دی پرواہ کیتیاں وہ سرکار دی اتباع کردے سن۔ تو کسی دے دباؤ یا کسی دے لالچ دے اندر آ کے سرکار دا پلو گدامن نہیں سن چھڑدے، سب دے اندر ایک خصوصیت شامل سی، صحابہ کرام سب دے اندر، اور سب تو زیادہ جڑی وہ کملی والے دے یاراں دے اندر شامل سی۔ زیادتی انہاں دی کیفیت اور جذبات دے اندر زیادتی، یہ مطلب ہرگز نہیں کہ باقیاں دے اندر تھوڑا سی، صحابی کوئی بھی نہیں سی جڑا سرکار دی گل نو ہر نالوں ود اہمیت نہ دیندا ہوئے۔ لیکن اج چونکہ حضرت علی المرتضیٰ دا بیان کرنا ہے اس واسطے آپ دیاں کوئی گلاں جناب کے سامنے گوش گزار کرنا۔
توجہ فرمانا مسلمانوں، ابو طالب ہوراں دے گھر انہاں دے 4 بیٹے سن۔ تے سرکار دو عالم ایک دن تشریف لے گئے، ویکھیا چاچے ہوراں دی مالی حالت ذرا کمزور ہے۔ آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جڑے آپ دے دوسرے چچا سن، انہاں نال مشورہ فرمایا مشورے کی گل ہے جس طرح ہو جائے۔ فرمایا میرا جی یہ کردا ہے، یہ کریے۔ ابو طالب اور دے بچے نے 4، مالی حالات نے کمزور، انج کریے انہاں دے بچے ونڈ لئیے تے آپاں انہاں دی پرورش تے کی رکھے۔ فرمایا ابو طالب اور آخیا طالب میرے کول رہن دیو، تے حضرت عقیل اور حضرت جعفر جڑے سن وہ حضرت عباس ہوراں دے حصے آئے۔ فرمایا انہاں نوں میں سنبھالاں گا۔ مولا علی جڑے سن میرے کملی والے دے حصے آ گئے۔ فرمایا انہاں نوں میں سنبھالاں گا۔ تو آپ دے کول ہی آپ نے پرورش پائی۔ تو آپ سرور کونین آپ دی پرورش فرمائیے اور کی کچھ عطا فرمایا وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ پڑھیے، ویسے مفسرین کرام فرماندے نے یہ 16 آیتاں اس سورت دیاں حضرت علی المرتضیٰ دی فضیلت جی نازل ہوئی، سورہ دہر دیاں۔ اونج میں وچوں کو چون کے 2-3 آیتاں جناب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ یہ سورہ دہر جڑی شروع ہوندی ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہ سورہ دہر حل اتی تو شروع ہوندی ہے۔ فرمایا یہ آیتاں علی المرتضیٰ دی شان اور رفعت دے اندر نازل ہوئیاں نے، اس واسطے آپ نو تاجدار حل اتی بھی آکھیا جاندا ہے۔ فرمایا تاجدار حل اتی بھی آکھیا جاندا ہے۔ توجہ فرمانا، جڑیاں آیات جناب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے انہاں دے اوپر کچھ تبصرہ کرنے ہیں۔ حضرت حسنین کریمین امام حسن پاک اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں شہزادے بیمار ہو گئے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ بھی نظر منی، منت جنوں آندے نے روزے رکھاں گے، روزے 3 دن رکھاں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ بھی یہ منت منی، فرمایا اللہ شفا دے تے اسی روزے رکھاں گے۔ ایک حضرت فضا سن، انہاں بھی منت منی، اللہ شفا دے تے اسی روزے رکھاں گے۔ اللہ پاک شفا عطا فرما دے۔ انہاں دے انداز ویکھنا، جدوں کوئی بیمار ہوئے تو رب کو شفا کی طلب کر دیں۔ اسی برکت نو تو موقع ہی نہیں دیندے نا، ماڑی جی مسئلہ بنے دے وچ آ کے ہسپتال ٹر پینے ہیں، پہلے خدا رسول تے رجوع کرو۔ عذر وچ سارا کچھ، عذر وچ انہاں علاجاں دی اجازت ہے، لیکن رجوع اللہ تو بغیر کوئی علاج نہ کرو۔ تو جس لئے آپ نے روزے شفا اللہ عطا فرمائی تو روزے رکھے گئے۔ پہلا روزہ رکھیا تو دروازے دے اوپر کوئی مسکین سی آ کے انہیں
آواز لا دیتی اللہ دے نام دا من دے جو اینے کی سن جنہاں نال سارے نوں ایک ایک روٹی آ جائے، بس ایک ایک روٹی آ جائے، اتنے کہ جو سن، یہ کوئی تعجب دی بات نہیں۔ بعض اوقات انہاں دے گھراں چ مہینہ مہینہ چولہا ہی نہیں سی چلدا۔ بہتا کھان نال وڈا نہیں بندا، جنہ وڈا زیادہ ہوندا ہے او دا امتحان تے تقوی دا نظام بھی او دا باقیاں نالوں مختلف ہوندا ہے۔ اسی واسطے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے ہتھاں مبارکاں تے چھالے پے گئے، کپڑے تے دھوڑ مبارک تے پیر اسی طرح پورا آپ حضرت علی المرتضیٰ ویکھیا، فرمایا تسی جا کے کملی والے دی بارگاہ چ عرض کرو کہ تانوں کوئی خادمہ مل جاوے۔ آپ جا کے عرض کیتی تو سرکار دو عالم فرمایا تسی خادمہ نہیں، تانوں تسبیح دینے ہیں، تسبیح پڑھیا کرو۔ فرمایا زہر نہ لاکھ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ تیتی وار تے چوتھی وار اللہ اکبر۔ فرمایا تانوں تسبیح دسنے ہیں، یہ تسبیح جڑی ہے نا کتاباں دی اگر تسبیح فاطمہ دے نال مشہور ہے، زور نہ لا سبحان اللہ۔ تو آپ نے تسبیح دیتی اس واسطے کہ جتنا گھر وڈا ہے، جتنا مقام وڈا ہے، اتنا تقوی دا نظام بھی وڈا ہے۔ جویں بھی ہے سی آپ فرمایا تسی آپ ہی سارے کام کرو۔ کمال ہے سرکار دو عالم جہاد دے اوپر بہت سارے لونڈیاں غلام آندے سن، لیکن آپ نے نہیں عطا فرمایا تاکہ پتہ چلے کہ اپنا کام آپ کر لینا کمال ہی ہوندا ہے۔ زور نہ لا ذرا سبحان اللہ۔ اسی طرح سرکار دی اہل بیت بیویاں پاکاں بعض نے سرکار کو مطالبہ فرمایا کہ باقی جہاد جویں لوگوں نوں حصہ ملدا ہے مال غنیمت چ ساڈا بھی کچھ نہ کچھ وچوں آپ فرمایا تسی ایویں راضی رہو جویں اسی تانوں رکھنے ہاں تے پھر تہاڈا ساڈا کام تاں چل سکدا ہے۔ تے جے تسی دنیا چاہو فرمایا تانوں کھلی دے کے اسی فارغ کر دینے ہاں، دنیا کھلی دے دینے ہاں، تانوں دور اپنے تو کر دینے۔ انہاں عرض کی سرکار تہاڈے کولوں کون دور ہو سکدا ہے دنیا لے کے؟ اس واسطے کہ جتنا مقام وڈا ہے اتنا امتحان وڈا ہے۔ لوگاں دے گھراں دے معاملات ہور ہوندے نے، مصطفیٰ دے گھرانے دے معاملات ہور ہوندے نے۔ تو آپ نے کوئی خدمت گزار عطا نہ فرمائی، فرمایا جاؤ تسی تسبیح جا کے پڑھیا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو ایک ایک روٹی آئی، انہیں جو ایک مسکین آ گیا دروازے پہ، انہیں آواز لائی، سارے اپنی اپنی روٹیاں دے چڑیاں انہیں۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، جب افطاری دا وقت آیا پھر یتیم آ گیا، انہیں آواز لائی میں یتیم ہاں، سارے اپنی اپنی روٹی یتیم نوں دے چڑی۔ تیسرے دن آواز آئی کہ میں اسیر ہاں، قیدی جنوں آندے نے، قیدیاں دے ٹولے گزارے جاندے سن تے نال انہاں دے کوئی وارث تے یا کوئی حکومتی لوگ ہوندے سن، تے پھر وہ سفر دے اندر قیدی جڑے سن وہ اتوں جڑے نگران ہوندے سن ان دی اجازت نال کسے کولوں کوئی شے لے لینی تے آکھنا جی اتوں بستی جو لے آئیے تے اسی گزارا کر لئیے۔ وہ تیسرے دن قیدیاں دے متعلقہ کوئی آ گیا، اس آکھیا جی اسی قیدی ہاں، وہ جڑیاں روٹیاں اس دن تیار فرمائیاں جوان دیاں وہ قیدیاں نوں عطا فرما دتیاں، فرمایا تسی لے جاؤ۔ زور نہ لا۔ تو جدوں اس طرح فرمایا تے اللہ پاک قرآن دیاں آیاتاں نازل فرما دیتیاں مولا علی دی شان، زور نہ لا سبحان اللہ۔ فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، ویطعمون الطعام علی حبہ
ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا۔ اللہ نے قرآن دیاں ایتاں نازل فرمائیاں، فرمایا بڑے ہی شان والے وہ لوگ نے، انہاں دا بڑا ہی مقام ہے۔ کیڑے لوگ؟ فرمایا یوفون بالنذر، جڑیاں منتاں مانندے نے انہاں نوں پورا بھی کر چھڑدے نے، بڑی شان والے لوگ نے۔ فرمایا یوفون بالنذر، یوفون بالنذر، نظر تے منت دی وفا کردے نے، جڑی منت مندے نے انہوں پورا کردے نے۔ جیڑی شے بندہ اپنے تے غیر شرعی کام نہ ہوئے، شریعت دے اندر او دی اجازت ہوئے، انہوں اپنے تے لازم کر لینا، یہ واجب ہو جاندہ ہے۔ انج دیاں منتاں نوں پورا کرنا میں فرض وے، جویں نماز ادا کرنی فرض ہو جاندی ہے۔ توجہ کرنا مسلمانوں، فرمایا یوفون بالنذر، جڑے منتاں ماندے نے پھر منتاں پوریاں بھی کردے نے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، پھر قیامت والے دن تو ڈر دے بھی رہندے نے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، قیامت والے دن تو ڈر دے بھی رہندے نے۔ اتھی اللہ نے کمال انہاں لوگاں دا بیان فرمایا، یہ نہیں فرمایا جڑے منتاں پوریاں کردے نے پھر چوڑے ہو جاندے نے، نہ فرمایا منتاں من کے دے کے اللہ دی راہ اللہ دے راہ مال لٹا کے پھر تکبر نہیں کر دے۔ یخافون، پھر بھی رب تو ڈر دے ہی رہندے نے۔ معلوم ہویا مال رب دی راہ خرچ ہونا تے اندر وڈیار پیدا ہو جاوے۔ بزرگ فرماندے نے او نیکی چھڑ دے، جڑی نیکی کیتیاں تیرے اندر تکبر پیدا ہو جائے او نیکی چھڑ دے، کیونکہ نیکیاں تکبر واسطے نہیں ہوندیاں، یہ تے بندے نو رب دی بارگاہ وچ عاجز کرن واسطے ہوندیاں نے۔ غور کرنا مسلمانوں، فرمایا نالے اللہ دی راہ دیندے نے، نالے رب دا قیامت دے دہاڑے دا خوف بھی رکھدے نے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، قیامت دا خوف رکھدے نے۔ کان شرہ مستطیرا، جیڑے دن دی ازمائش بڑی لمبی ہے، قیامت والے دن دی ازمائش بڑی لمبی ہے۔ فرمایا نالے اللہ دے راہ چ دیندے نے، نالے اللہ دا خوف بھی رکھدے نے۔ اگے اللہ نے اس گھرانے دی شان بیان فرمائی، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، فرمایا کھانا کھواندے نے، کوئی اور غرض نہیں ہوندی، عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ دے پیار چاہ کے لوگاں نو کھانے کھواندے نے، لوگاں نو صدقات و خیرات کر دینے یا منتا پوریاں کر دینے۔ اللہ حبہ، کوئی غرض دنیا دی نہیں ہوندی، صرف اللہ دی رضا تے اللہ دی محبت واسطے سارا کچھ کر دینے۔ معلوم ہویا نیکی وہ نہیں ہوندی جڑی دنیا واسطے کیتی جائے، نیکی وہ ہوندی ہے جڑی اللہ واسطے کیتی جائے۔ توجہ کرنا جناب، چار چیزاں مسیطے لے کے دے دینیاں تے ہر ایک تے لوکی وکھرا وکھرا نام لکھ دیندے نے، اے فلانے دی، اے فلانے دی، اے فلانے دی۔ نام بری نہ لوڑ، اس گھر چ آجری تلاش کر لے، نام نہ تلاش کر، آجری تلاش کر لے۔ توجہ کرنا مسلمانوں، کیونکہ غرض شہرت دی غرض ہوئے یا مشہوری دی غرض، شہرت دی غرض ہوئے یا کوئی دنیا دے نفع دی غرض ہوئے یا کسی دنیا دے بندے نو راضی کرنا مقصود ہوئے، اس مال خرچ کیتے دا ثواب نہیں ہوندا، ثواب ہوتا ہوندا ہوئے۔ یہ دے بارے اللہ فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ، وہ جدوں بھی خرچ کر دینے اللہ دی رضا واسطے ہی خرچ کر دینے۔
اللہ حبہ تین بندے آئے سن، ایک مسکین سی، ایک یتیم سی، ایک اسیر سی، زور نہ لاکھ سبحان اللہ۔ فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ فرمایا کھانا کھواندے نے، مسکیناں نوں ہی دیندے نے، یتیماں نوں ہی دیندے نے، نال قیدیاں نوں ہی دیندے نے، زور نال آکھ سبحان اللہ۔ کہ کھانا کھوا کے پھر کی آندے نے، توجہ کرنا، کھانا کھوا کے لوگاں نوں اللہ دے راج دے کے پھر کی جناب جملے بول دے نے جڑے نیک لوگ ہوندے نے۔ فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، آندے نے اساں تے اللہ واسطے ہی دتا ہوئے، توجہ کرنا، اساں اللہ واسطے دتا ہوئے۔ فرمایا لا نرید منکم جزاء، تواڈے کولوں کسے بدلے دی توقع نہیں رکھ دینا، تواڈے کولوں کوئی ادا عوض لینا، جو دتا ہے مولا دی رضا واسطے۔ آندے نے جی لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ اساں اس واسطے دتا ہوئے تواڈے کولوں کوئی بدلہ لینا ہوئے، نہ اساں اس واسطے دتا ہوئے تے تسی آ کے ساڈا شکریہ ادا کرو، اساں تے اللہ دی رضا واسطے دتا ہوئے۔ معلوم ہویا نیکی کیتی جائے دنیا دے نفع واسطے وہ بھی اللہ دی بارگاہ وچ مقبول نہیں، شہرت واسطے کیتی جائے وہ بھی قبول نہیں۔ نیکی وہ ہوندی ہے جڑی اللہ نو راضی کرنے واسطے، ارادہ ہی ہوگا نا رب نو راضی کرنا، تو بھاویں سارے جہان نو پتہ لگ جائے پھر کوئی گل نہیں۔ اپنے ارادے وچ شہرت نہ داخل ہوئے، شہرت ارادے وچ شہرت والا ارادہ جڑا وہ دخل نہ ہوئے، دل چ ہی خیال ہوئے میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا کملی والا راضی ہو جائے بس۔ تاں تے فرمایا مال ایویں خرچ کرو سجے ہاتھ نو پتہ ہوئے تے کھبے نو ہوئے ہی نہ۔ یہ مطلب کہ یہ فرمایا پوشیدگی نال دو۔ ہاں اگر کتنی اجازت ہے، کوئی اس واسطے کھل کے دیندا ہے، کوئی دینی معاملہ ہے تاکہ میرے ال ویکھ کے ہور لوگاں نوں بھی دین تے خرچ دا شوق پیدا ہو جائے، کہ دینی ضرورت پوری ہو جائے، اس کے اندر اس ارادے نال اجازت دی گئی۔ یہ اندر بھی وہ کوئی ذاتی نہیں ہوں، دین دا ہی فائدہ وہ مد نظر ہوں۔ غور کرنا مسلمانوں، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ انما پھر انہاں دے جملے ہوندے نے نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، پھر کھوا کے آندے نے تانوں اللہ واسطے کھوایا۔ لا نرید منکم، تواڈے کولوں کوئی ساڈا ارادہ نہیں جزان، نہ بدلے دا ارادہ ولا شکورا، نہ اساں تواڈے کولوں کوئی آنے بھی تسی اٹھ کے ساڈا شکریہ ادا کر دیو۔ یہ دین والے دا خیال نہیں ہونا چاہیے کہ میرا شکریہ ادا کرے، میں نو دتا وے، دین والے دا خیال نہیں ہونا چاہیے، لیکن جنوں دے دے انہوں شکریہ ادا کر ہی دینا چاہیے، کیونکہ میرے کملی والے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جنہیں لوگاں دا شکر ادا نہیں کیتا انہیں رب دا شکر بھی ادا نہیں کیتا۔ توجہ کرنا اس واسطے لوگاں دا کسی نے نیکی دے کام وچ تعاون کر چھڑیا او دا شکریہ ادا کر دینا چاہیے، لیکن کرنے والا یہ ارادہ نہ رکھے کہ میرا شکریہ ادا کرے، میں تا نیکی کرنا ہو پیا، لیکن جہدے نال ہوئے انہوں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک حسن سلوک، ایک اعلیٰ اخلاق دی نشانی ہے کہ وہ شکریہ ادا کر لیا جائے۔ دین والا شکریہ دا ارادہ نہ رکھے لیکن لین والا شکریہ ادا کرے تو اللہ دی بارگاہ چ شکرانے دا بھی ثواب مل جاندا ہے۔ وہ پھر لوگ آندے نے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔
پھر وہ لوگ کہڑے جملے بولتے ہیں، وہ فرماؤندے نے انا نخاف من ربنا، اسی رب تو ڈرنے یومن ابوسن کم تریرا، جڑا دن بڑا ہی سخت ترش تے سخت دن ہے جڑا، یعنی قیامت والے دن تو اسی رب تو ڈرنے زور نہ لا سبحان اگے ہن توجہ کر ہوں حضرت سید کملی والے دی بارگاہ تو مختلف موقعوں تے آپ نو بہت کچھ عطا ہوئے، کچھ تھوڑا جا ذکر کر دئیے، سارا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ امام احمد بن حنبل نے ساری شریعت دے چوتھے امام جڑے نے، انہاں پوری کتاب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ دی فضائل وچ احادیث رنگ جمع فرمائی، پوری کتاب ہی سیدنا علی المرتضیٰ دی۔ ہاں امام احمد بن حنبل، یہ ہمبلی ہاں جی، اسی ہمبلی ہاں جی، میں کہتا ہے تھوڑے بزرگاں پڑھنی ہے، انہوں بھی پڑھیا کرو کبھی۔ سارے امام ہی الحمدللہ کمال رکھتے جڑا کسی امام دا بھی مقلد ہوئے، چواں امامہ جو منکر نہیں ہو سکتا، ہاں وہ محبت رکھن والا ہوں، سنی ہو سکتا، وہابا نہیں ہو سکتا۔ حضور نال آکھ سبحان اللہ۔ کوئی امام نہیں جس امام دا انج دا نظریہ ہوئے جڑا منکراں لوگاں دا، نہ سارے اماماں دا نظریہ وہی ہے جڑا امام اہل سنت دا نظریہ، آپ نبی دی امت نو آپ نے سمجھایا، سارے اماماں دا ہی نظریہ۔ جڑے کتب خانے تو میں لئی نا تو میں کہ بھی وہ دوسرا سی، میں کہ جی آ کے نہ لیے امام احمد بن حنبل دی، جی ہاں جی ویکھ کے اندر ہاں انہاں دی ہے، پھر میں کہ انہاں دی ہی ہے، پکی گل ہے، میں کہ انہاں دی ہے۔ ہاں ایک روایت بھی جو کٹی میرے سامنے آئی، میں سامنے رکھی کر کے، جدو آپ نے فرمایا غدیر خم دے موقع دے فرمایا من کن تو مولا ہو فارغ المولا، فرمایا جدا میں مولا ہوں علی بھی مولا، تو سند والے تھلے لکھے تحقیق والے بھی سند بالکل صحیح ہے۔ میں کیا پڑھو گا، میں کیا بیٹھ کے کتاب کوئی گل جواب کوئی نہیں، کتاب بند کر کے مینوں پڑھا دیتی ہے، پھر میں ہوں قیمت دیو، وقت تھوڑا ہے۔ میں کیا وقت تھوڑا نہیں، تھوڑا ایمان کوئی نہیں ہے۔ میں بھی بڑے عرصے تو میں نہ پڑھیا ہوا سی دنیا کتابیں، میں تلاش کرتا رہا، میں لب جائے کہ آخر ایک کتب خانے سے میں کیا بالکل گندی جی شکل والا بیٹھا سی، میرے دل چ خیال پی گیا تو لب جائے گی، ہاں یہ نہ کتاباں نال ہی، میں کہ کتاباں دے بوگھ وچ بگڑے پھر گئی شکل غور کرنا مسلمانوں، غور نہ سبحان اللہ اکبر۔ ان عبد الرحمن بن ابی لیلان ابیہ انہو قال لعلی کا وکان یسمر ماؤ، حضرت علی المرتضیٰ دنال حضرت عبد الرحمن انہاں دے والد دی ملاقات ہوئی تے آپ دے نال گفت و شنید کردے رہندے سن، گلاں کردے رہندے سن۔ عرض کردے نے ان الناس قد انکروا منک انک تخرج فی البرد فی الملاتین وفی الحر فی الحشو وفی الثوب الثقیل فقال له اولم تکن معنا بخیبر۔ حضرت علی المرتضیٰ نو عرض کردے نے لوگ آپس وچ گلاں کردے نے،
علی کنجدے نے جدو گرمیاں ہوندیاں نے اس لیے موٹے کپڑے پا لیندے نے، جدو سردی تیز ہوئے اس لیے پتلے کپڑے پا لیندے نے. انہاں نوں کی مسئلہ بن گیا وے کہ گرمیاں چ پتلے، گرمیاں چ سردیاں والے پا لیندے نے، سردیاں چ گرمیاں والے پا لیندے نے. حضرت علی المرتضی بول پے نے، فرمایا ولم تکن مانا فی الخیبر، فرمایا دس میرے نال جنگ خیبر تے ہے سے کہ نہیں سے. وہ جنہاں سوال کیتا انہاں آکھیا فقال بلا، انہاں آکھیا ہاں میں تواڈے نال سن. مولا علی بول پے فرمایا جدو خیبر دی جنگ دا ویلا آیا وے فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کملی والے بول پے نے فرمایا آپ دے ہاتھ مبارک دے اندر جھنڈا موجود ہے. فرمایا اج میں انہوں جھنڈا دیواں گا جہد نال اللہ بھی محبت کردا وے، اللہ دا رسول بھی محبت کردا وے. فرمایا جو دے ہاتھ جھنڈا دیواں گے جنہاں نال رب بھی محبت کردا ہے، رب دا رسول بھی محبت کردا وے. توجہ کرنا مسلمانوں، کملی والے فرمایا او دے ہتھوں اللہ خیبر فتح کرائے گا، او دے ہتھوں اللہ خیبر فتح کرائے گا. توجہ کرنا میرے کملی والے نے ایک پیغام رساں بھیجا، فرمایا علی المرتضی نو بلا کے لے آو. زور نہ لاگ سبحان اللہ. حضرت علی المرتضی فرماؤندے نے وانا ارمد، فرمایا میریاں اکھاں جناب بیماری دی حالت سن، میریاں اکھاں. میں کملی والے نے مینوں بلایا وے، مینوں فرماندے نے علی تانوں کی ہے؟ میں عرض کیتی سونیا میریاں اکھاں دے اندر کوئی بیماری، اکھاں خراب ہوئیاں نے. فَطَفِلَ فِي عَيْنِهِ، کملی والے نے میریاں اکھاں دے وچ اپنا لا مبارک پا چھڑیا. آپ سرکار نے میریاں اکھاں آپ اپنا لا مبارک پایا ہوئے. مولا علی فرماؤندے نے میریاں دونوں اکھاں صحیح ہو گئیاں نے. زور نہ لاگ سبحان اللہ. غور کرنا مسلمانوں، حضرت سیدنا علی المرتضی نے جدوں یہ گل کیتی وہ بندہ پھر بول پیا وے، آندا یا حضرت میں یہ گل نہیں پوچھی، میں تے پوچھیا وے تسی سردیاں چ موٹے کپڑے پتلے پائی رکھ دے جے، گرمیاں چ موٹے پاؤندے جے، تانوں گرمی سردی نہیں لگدی. مولا علی فرمایا چپ کر، تینوں اگلی گل بھی دسنے آ. عرض کردہ سونیا کیویں؟ فرمایا خیبر دے موقع تے جدوں میریاں اکھاں صحیح ہو گئیاں، کملی والے نے ہاتھ چاہے نے دعا فرمائیے اللہم اکفِ ازل حر والبرد. یا اللہ علی دعا فرمائی یا اللہ علی نو سردی تو بھی بچا لے، علی نو گرمی تو بھی بچا لے. دعا کی تھی یا اللہ علی نو سردی تو بھی بچا لے، گرمی تو بھی بچا لے. مولا علی فرماؤندے نے فما وجدت حرن ولا بردن، فرمایا او دن جاوے تے آ جاوے، نہ گرمی لگی ہے نہ سردی لگی ہے. زور نہ لاگ سبحان اللہ. زور نہ لاگ فرمایا اسی گرمیاں موٹے پا لئیے تو سانو گرمی نہیں ہوندی، سردیاں پتلے پا لئیے تو سانو سردی نہیں لگتی. کیونکہ حرکت تیرے کو سمندر کرتے ہیں، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے، کونین کو خم آ جاتا ہے، کونین کو خم آ جاتا ہے، جب زلف سنوارا تے ہیں، جب زلف سنوارا
جب زلف سنوارا کرتے ہیں کونین کو خما جاتا ہے کونین کو خما کونین کو خما جاتا ہے جب زلف سنوارا ہیں جی قطرے کو سمندر کرتے ہیں ذرے کو ستارہ آؤ مسلمانوں کے غور کرنا سیدنا علی المرتضی تاجدار حلتا شیر خدا ایک دفعہ آپ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نے تے آپ صحابہ کرام سارے جمع فرما لینے کچھ مہاجرین نے کچھ انصار نے ایک مہاجر نو پھڑ دے سن فرماندے سن فلانا انصاری تیرا بھرا ہے پھر دوسرے مہاجر نو پھڑنا فرمایا فلانا انصاری تیرا بھرا ہے تیسرے انصار نو پھڑیا تے ادھر مہاجر نو پھڑ لیا ایک مکے شریف کے جڑے ہجرت کر کے آئے سن ایک مدینے پاک دے پہلے وسیق لوگ سن جڑے ادھروں آئے نے انہاں نو مہاجر آندے نے جڑے اگے رہن والے سن میزبان انہاں نو انصار آندے نے انج دی بھائی چارے دی مثال تاریخ وچ نہیں ملدی حتیٰ کہ جدوں انصار مہاجرین آئے نے وہ بھی سن جنہاں دے بچے بھی اوتھے رہ گئے نے بیویاں بھی اوتھے رہ گئیاں نے کوئی بھی نال نہیں آیا تے اگلا جڑا انصار انہاں دا بھرا بنیا وے جہدیاں دو بیویاں سن انہیں ایک نو طلاق دے کے فرمایا اے دے نال تسی نکاح کر لو زور نال سبحان اللہ ایتھے انسانی ہمدردی دیاں تنظیماں نہیں چاہیدیاں این جی او جیسیاں جناب انگریز دے اشارے تے نچن والیاں تنظیماں نہیں چاہیدیاں ایتھے او بھائی چارہ چاہیدا وے جڑا دین مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہویا وے جنہ دا نظام ہی ہے دنیا نو ٹوٹے ٹوٹے کرو تے بادشاہی کرو انہاں تیرے چ پیار کدو پین دینا وے ساڈے چ محبت تو پان گے جنہ دے اندر رسول اللہ دی محبت موجود ہوئے زور نہ لاکھ ذرا سبحان اللہ اور خود مورخین حیران نے فرماندے نے تاریخ چنج دی کوئی مثال نہیں بھرا بعد بھرا نو سیدھے منہ نال نہیں ملتے سکے جڑے ہوندے نے جنہاں نو کملی والے بھرا ملایا ہے وہ ایک بیوی نو طلاق دے کے آندے نے جی یہ نال تسی نکاح کر لو غور کرنا مسلمانوں جس لیے میں ہو رہا وے حضرت علی المرتضی کدھر باہر تشریف لے کے گئے ہوئے سن جدو آپ واپس آئے نے ویکھیا تے سرکار برابر بنا رہے نے آپ نے ویکھیا صرف آپ عرض کردے نے کملی والے دی بارگاہ عرض کردے نے سونیا ذہبت روحی وان کا تازاری نہ رہی تو کفال تب اصحاب کا یا رسول اللہ میری کانڈ ٹوٹ گئی ہے میری روح نکل گئی ہے میری جان نکل گئی ہے سادیاں لفظ کریے فرمایا میری جان نکل گئی ہے جدو میں ویکھیا وے تسی انہاں نو آپس وچ ایک دوے دا بھرا بنا رہے ہو میرا بھرا کسے نہیں بنایا میرے کملی والے بول پے نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا والذی باسنی بالحق فرمایا علی
جس رب نے مینوں حق دے کے بھیجیا ہوئے مینوں او دی قسم ہے ما اخترتک الا لنفسی میں تینوں تاں پچھاں رکھیا ہوئے تینوں اپنا بھرا بنا لاں گا فرمایا تانوں تاں نہیں بنایا میرا ارادہ سی تانوں اپنا بھرا بنا لیں گے زور نال سبحان اللہ ایتھے ایک ادھروں آئے نے تے ایک ادھر دے بھرا پہ بنتے ہیں یہ دو انج دے نے جڑے دوویں ہی ادھروں آئے ہوئے نے میرے سرکار بھی ادھروں تشریف لے کے آئے نے مولا علی بھی ہجرت فرما کے آئے ہوئے زور نال سبحان اللہ غور کرنا مسلمانوں میرے کملی والے فرمایا علی انت منی بے منزلت ہارون بے موسیٰ فرمایا علی تہاڈا میرے نال انج مقام ہے جویں موسیٰ علیہ السلام نال سیدنا ہارون علیہ السلام دا مقام سی تہاڈا میرے نال انج مقام ہے جویں ہارون علیہ السلام دا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نال مقام سی پر ایک فرق دوواں دے اندر ہے وے او کیڑا وے میرے کملی والے بول پہ فرمایا او فرق ہے الا فرمایا اے فرق ہے الا انہ لا نبی بعدی فرمایا ایک فرق ہے وے او کیڑا وے او ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تو بعد نبی سن تہاڈا تے انہاں دا ایک فرق ہے او درجہ رکھ دے جے پر میرے تو بعد نبی کوئی نہیں زور نال سبحان اللہ اگے مسلمانوں غور کرنا توجہ کرنا مسلمانوں میرے نبی پاک پھر بول پہ فرمایا انتا کی و وارثی علی تو میرا بھرا بھی لگنے نال میرا وارث ہے زور نال سبحان اللہ کہ مولا علی عرض کر دینے یا رسول اللہ وما ارث منک یا رسول اللہ میں تہاڈے کولوں کیڑی شے دا وارث بناں گا کیڑی شے دی وراثت ملے گی نبی پاک فرماندے نے اسی شے دی وراثت بنے گی جڑے نبی پہلے ونڈ دے گئے نے وہی شاید تسی وارث بنو گے جڑی شاید نبی پہلے ونڈ دے گئے نے مولا علی پھر عرض کر دینے یا رسول اللہ وضاحت فرما دیو میرے کملی والے بول پہ نے فرمایا کتاب اللہ و سنت نبیہم فرمایا اللہ دی کتاب دے وارث بن دے رہے نے تے رسولاں دی سنت دے وارث بن دے رہے نے نبی نے دسیا وی علی تسی ساڑھے درم و دینار دے وارث ساڑھے مال متا دے وارث باقی کسی شے دے وارث نہیں جے تسی صرف جڑا اللہ نے سانو علم تا دین دا فرمایا قرآن دا حدیث دا علی تسی او دے اندر ساڑھے غور نال سبحان اللہ اللہ اکبر فرمایا انت معی فی الجنہ فرمایا علی تسی ساڑھے نال ہو گئے جنت دے اندر ماں فاطمہ فرمایا فاطمہ الزہرا بھی ساڑھے نال ہون گی غور نال سبحان اللہ جدو انہیں جملے آپ نے ارشاد فرمائے پھر کملی والے نے قرآن دی آیت کریمہ تلاوت فرمائی ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اخوانا علی سرر متقابلی فرمایا جڑے جنتی جنتیں جان گے پرا ہون گے دوویں پرا چلے جان گے یا تین جڑے بھی پرا ہون گے فرمایا جنت دے اندر اللہ انہاں واسطے تخت وچھائے گا تختاں تے بیٹھے ہون گے متقابلینا اونے او دے ول منہ کر کے بہنا وے اونے او دے ول منہ کر کے آمنے سامنے بیٹھ جانا وے زور نال سبحان اللہ فرمایا علی جنتی جنتاں دے اندر قرآن دی آیت کملی والے نے تلاوت فرمائی دسیا پرا جڑے جان گے نبی نے دسیا علی میں تانوں پرا بنایا وے قیامت والے دن وی ایویں پواں گے جویں ہن
فرمایا المتحابون فی اللہ ینظر بعضهم الی بعض، فرمایا جڑے آپس وچ ایک دوسرے نال اللہ واسطے محبت رکھدے نے، دو دوست آپس وچ کسی دنیاوی غرض واسطے نہیں، اللہ دے دین واسطے محبت رکھدے نے، فرمایا وہ بھی قیامت والے دن اللہ سرور متقابلین اوتے بیٹھے ہون گے، آمنے سامنے جنت وچ بیٹھے ہون گے. زور نہ لاگ ایتھے کملی والے فرمایا علی تسی ساڑے بھرا لگدے ہو. ہن ذرا عقیدے دی گل بھی تو سمجھنا، زور نہ لاگ سبحان اللہ. کہ انج دے بھی لگے پھردے نے جڑے آندے نے کملی والے ساڑے بھرا ورگے نے، یہ بھراواں دی نہیں عزت کرو جویں وڈے بھرا دی کری تے بس اینا ہی فرق ہے. یہ منکراں دا ٹولا بھی لگا پھردا ہے. توجہ کر ایتھوں مت کوئی غلط مطلب کڈ لوے. میرے کملی والے نے ایک روایت نہیں کئی روایتاں نے فرمایا علی تسی میرے بھرا لگدے ہو، لیکن انج دی ایک روایت بھی نہیں جے دے وچ علی پاک نے عرض کیتی ہوئے سونیا تسی میرے بھرا لگدے ہو. ایک روایت بھی نہیں ہے جی جے علی نے فرمایا ہوئے عرض کیتی ہوئے یا رسول اللہ میں تہاڈا بھرا ہاں تے تسی میرے بھرا ہو. انج دی ایک بھی نہیں. کملی والے کئی بار مولا علی نو بھرا فرمایا ہوئے، لیکن مولا علی جان دے نے نبی پاک دے فرمان دا اے مطلب نہیں. انہاں دا مطلب اے وے علی تینوں میں اعزاز دے رہا ہاں. غور نہ لاگ سبحان اللہ. اسی طرح قرآن دی آیت کا مطلب سمجھنا پڑنا ہے. فرمایا میں بھی تواڈے طرح بشر ہاں. یہ نبی آج دی فرما رہے ہیں. تفسیر ابن عباس اٹھا کے ویکھنا. فرمایا انکسارن، یہ جملے نبی پاک نے آج دی دے طور تے بیان فرمائے نے کہ میں تواڈے ورگا ہاں. فرمایا ورنہ انہاں ورگا کون ہو سکتا ہے؟ نہیں تے بخاری پڑھ کے ویکھ لو. فرمایا ایکم مثلی، تواڈے وچوں کیڑا جڑا ساڈے ورگا. حضرت علی المرتضیٰ یہ نہیں کدے بھی آپ نے جملہ نہیں کھولیا کہ میں تہاڈا بھرا لگنا یا تسی میرے بھرا لگدے ہو. نا ویکھ نا ادب ویکھ. انج دے منوس تو کہ جی کوئی سارے برابر ہیں جی، سارے انسان ہیں جی، سارے دے منہ نے، سارے دے ہاتھ نے، سارے دے پیر نے. میں کیا یا کرنا چاہیے. ہاں استاد میں کیا رسول دا تو مقام ہی بہت بڑا ہے. رسول دا تو مقام ہی بہت بڑا ہے. میں کہ تسی کاری جڑے شاگرد نو قرآن پڑھاو انہوں نال منجے تے کیوں نہیں بہن دیندے؟ جی استاد استاد ہے. میں کہ اچھا جی ایتھے فرق کیویں پی گیا؟ ہاتھ ایک ہو جائے نے، منہ ایک ہو جائے نے، پیر ایک ہو جائے نے، اکھاں ایک. میں کہ جی تسی اندر ستے ہو تے باہروں کوئی آ کے دروازہ کھڑکان لگے دے آندے نے رولا نہ پا، استاد آرام پیا فرماندا ہے. تے میں کہیا جی وہ تواڈے جیسا نہیں ہوندا، تانوں کیوں نہیں جگاوندے کھڑکا کے؟ تواڈی تو اندر بلا بڑی ہوندی ہے، کوئی آفت اندر رکی ہوندی ہے. نہیں میرے استاد تے شاگرد دا فرق ہویا نا. میں کہ کوئی شرم کرنی چاہیے. استاد استاد ہے شاگرد شاگرد ہے. تو میں کہ کملیا تینوں یہ گل کسے نہیں سمجھائی؟ امتی امتی ہے، رسول رسول ہے. قرآن پاک اللہ پاک فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فرمایا اہل علم علم دین دے حق دے علماء، فرمایا انج دے علماء حقا تے جڑے دین نہیں جان دے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے برابر. فرمایا پاک تے پلیت بھی برابر ہو سکتے نہیں. یہ تے عام مسلمانوں دی گل ہے، یہ تے عام مسلمانوں دی گل ہے. فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فرمایا علم والے تے بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی دین مصطفیٰ دے حق دے علماء جڑے دین تو بے پیرا نے برابر ہو سکتے ہیں؟ کی مطلب ہے برابر ہو سکتے؟
جدو جڑا رسول دین لے کے آیا انہوں پڑھنے والا دعا وہ برابر نہیں ہو سکتا، تو رسول کا کی مقام ہوئے گا؟ ذرا زور نال آکھ سبحان اللہ۔ جی پکھا ادھر موڑو کیوں کہ استاد روٹی پہ کھانے؟ میں کہ جی پکھا ادھر ہی رہن دو کیوں؟ میں کہ سارے دے ہاتھ ایک ہو جائے نے، کان ایک ہو جائے نے، منہ ایک ہو جائے، اکھاں دو دو نے، سارے برابر نے، پکھا ادھر موڑن کا کی مطلب؟ ارے استاد استاد ہے، میں کہ جی استاد استاد ہے، جنوں اللہ نے سارے، جنوں اللہ نبیاں دا بھی استاد بنایا ہے۔ ہاں جی، آپ سرکار فرمایا قیامت والے دن میں خطیب ہوا گا، حدیث پاک ہے، انبیاء سامعین چون گے، رسول سامعین چون گے، ساری دنیا سامعین۔ فرمایا میں یوم قیامت والے دن خطبہ ارشاد فرماواں گا، زور نال آکھ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ دی حمد بیان کراں گا، زور نال آکھ سبحان اللہ۔ ایک جہا تے اللہ پاک کسی چیز نو ایک جہا نہیں بنایا۔ ہاں جی، ریڑی تے چلے جاؤ، چار قسم دے پھل ہوندے نے، آندا 50 روپے کلو یا 90 روپے کلو یا 150 نو یا 200 نو کلو، ایویں کسی شاید کپڑے کی دکان تے جائیں، کوئی 60 دا میٹر، کوئی 150 دا، کوئی 200 دا، کوئی 500 دا، کوئی 1000 دا، ہر شاید اللہ نے فرق بنایا۔ تو جنہاں نو اللہ فرمایا ہے کہ انہاں نو میں فرق تے بنایا ہے، زور نال آکھ سبحان اللہ۔ ساڈے اسلاف جڑے نا وہ تے کملی والے نو ارادہ اول لکھ گئے نے، فرمایا رب دا ارادہ اول رسول اللہ۔ ہاں ارادہ اول ایک گل لمبی ہے ویسے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ رب جدو کسی شے دا ارادہ فرماندا تے فرماندا ہے کن ہو جا تے ہو جاندی ہے۔ فرمایا اذا اراد شیئا، شاید ہے جے دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں، تے رب کیڑی شے دا ارادہ فرمایا، وہ کیڑی شے ہے؟ یا نبی یا نبی فرمایا اللہ اذا اراد شیئا، جدو کسی شے دے بنان دا، تے جدو کائنات نہیں بنی ابتدان، تے اللہ فرمایا جدو شے ہی کوئی نہیں سی تے کیڑی شے دا ارادہ فرمایا اوتے؟ وہ ارادہ اول فرمایا، جڑا ارادہ سی نا، وہ ارادہ جڑا سی وہ مجسم فرمایا انہوں، مجسم فرما کے کن، تے جس نے ہر شے تو پہلے اللہ نے رسول اللہ نو پیدا فرمایا ہے، تے وہ ارادہ پہلے مجسم ہویا۔ ارادہ جدو مجسم ہویا، وہ ارادہ اول دے اندر کی سی؟ فرمایا میرے مصطفیٰ دا ارادہ سی، وہ کملی والے دا ارادہ سی، ارادہ اول۔ فرمایا جڑے ارادہ اول نو نہیں سمجھ سکے، وہ اللہ دی اور مخلوق شیئن دے ترجمہ بیان کر دینا تو میں انہاں دا مرید ہوں، جدوں میری پیراں نو مندے کوئی نہیں ویسے۔ ہاں شاید ہے کوئی نہیں، تے کون کے دے تے ہوندی ہے پئی، تے کون تے امر دا سیگا تو ہو جا، تے کینوں فرماندا تے رب تو ہو جا؟ کون؟ اس واسطے رسول فرماندے رہے نے، فرمایا علی تو میرا برا ہے، مولا علی کدے نہیں فرمایا یا رسول اللہ تسی میرے برا لگ، آپ آقا ہی فرماندے رہے، آقا ہی فرمایا یا رسول اللہ، زور نہ لگا۔ کیوں کرے شرک ٹھہر جس میں تعظیم حبیب، امام اہل سنت، شرک ٹھہر جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے،
اس برے مذہب پہ لعنت، ایویں نہیں لعنت نہیں سوکھی نہیں، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، شرک ٹھہر جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب دون اللہ کا سبحان اللہ۔ اللہ آؤ ہوں جناب کے سامنے شان مرتضیٰ ہوئے گی تے مولا علی کیویں تنبیہ فرماندے ہیں، حضرت عمر فاروق کیویں تنبیہ فرماندے ہیں حضرت علی المرتضیٰ دے بارے۔ اللہ اکبر۔ مینوں اج بندے دس آخر جی اج بھی گھوڑا پیا نکل رہا ہے، یہ بھی سمجھ تو باہر ہے بھی انہوں کی اجازت ہے، مطلب اجازت ہے کٹو، کٹ کے کٹو۔ ساڑیاں مسیطیں جی کٹ نشان گول گول پے ہوئے ہیں بھی یہ تو باہر کوئی نہ نکلے۔ انج تمہیں کوئی مناسبت دستی ہے حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت نال گھوڑے کی؟ ویسے عقل بھی بڑی ہے بھی چلو کربلا نال کوئی گھوڑے کی مناسبت ہے تو مولا علی کی شہادت نال اتنے کہڑا گھوڑا لگا پھردا سی جب مولا علی نے شہید کیا گیا مسجد کے دروازے وار ہوا پہ، پر عقل نہ ہوئے تھے۔ ہاں سانو کوئی نہیں گھوڑا کٹو یا کھوتا کٹو۔ توجہ آؤ مسلمانوں غور کرنا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے۔ ان رجلا واقع فی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمعذر من عمر، ایک بندہ فاروق اعظم دے سامنے آپ دی بارگاہ دے اندر موجود کہ حضرت علی المرتضیٰ دے اتے تنقید کرن لگ پیا۔ فاروق اعظم بول پہ فقال لہ عمر، فاروق اعظم بول پہ کہ بیٹھے کسے سن سرکار دے مزار یک دستے روضہ رسول اللہ دے اتے، روضہ رسول اللہ دے اتے فاروق اعظم موجود نے۔ ایک بندہ آیا وے تے آ کے حضرت علی المرتضیٰ دے بارے انہوں دے سامنے تنقید کی تھی۔ فاروق اعظم بول پے نے تے اشارہ رسول اللہ دے روضے وال فرما رہے نے تے فرماندے نے یا تعرف صاحبہ ھذا القبر، فاروق اعظم اس بندے نو فرماندے نے جڑے اس مزار دے اندر قبر وچ موجود نے انہاں نو جاننا کون نے؟ جڑے اس مزار دے اندر موجود نے تو جاننا ہے وہ کون نے؟ وہ بندہ آندا جی میں جاننا وا، فرمایا کون نے؟ وہ آندا جی ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نے۔ اس قبر شریف کے اندر محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نے۔ فاروق اعظم بول پہ فرمایا چپ کر، جنہاں تے تنقید کرنا ہے انہاں نو جاننا ہے کون ہے؟ فرمایا جی اے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نے، او علی بن ابی طالب بن عبد المطلب نے، انہاں دا بھی دادا او یہی انہاں دا بھی دادا۔ اگے جملے ویکھو جی آپ دے فاروق اعظم،
فاروق اعظم فرمایا وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نے، علی بن نبی طالب بن عبد المطلب نے فرمایا فلا تذکر علیا الا بخیر، فرمایا علی دا نام ایویں نہ لیا کر جدوں لویں سونا کر کے لیا کر، زور نہ لا سبحان اللہ۔ فلا تذکر علیا الا بخیر، فرمایا علی دا نام ایویں نہ لیا کر الا بخیر، جدو کہیں کوئی آپ دا چنگائی ذکر کریا کر۔ اگے ویکھ لے جملے، فرمایا فإنک ان ابغضتہ آذیت ھذا فی قبرہ، فرمایا جی علی دے بارے غلط گل کرے گا تے اے قبر والے نو تکلیف ہوئے گی۔ زور نہ لاکھ سبحان اللہ۔ فرمایا جی مولا علی دے نال بغض رکھیں گا، انہوں دے بارے غلط گل کریں گا تے قبر والے نو تکلیف ہوئے گی، یعنی میرے کملی والے نو تکلیف ہوئے گی۔ فرمایا اج تو بعد علی دے بارے کوئی انج دا جملہ نہ بولی، زور نہ لاکھ سبحان اللہ۔ ویکھو تسی فاروق اعظم کس طرح حضرت علی المرتضیٰ دا تحفظ فرما رہے ہیں، زور نہ لاکھ سبحان اللہ۔ ایویں مقدرہ سڑیا ہوئے تو پھر کی ہوتا بندہ، ہاں گھوڑے دے مگر بھجے پھرن گے کہ جی یہ تے امام سوار ہوئے نے، میں کہا تو صدیق اکبر تے کملی والے سوار ہوئے نے۔ کیونکہ ارے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ہے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، بول پاؤ ذرا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ہے، ارے ڈوبے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی ہے، ڈوبے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی علی، ڈوبے ہوئے دلوں کا سہارا علی، ڈوبے ہوئے دلوں کا سہارا، مولا علی نے وار دی تیری نیند پہ نماز، مولا علی نے وار دی تیری نیند پہ، مولا علی نے وار دی تیری نیند پہ نماز، ارے وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ، معلوم ہوا کہ جملہ فرائض فرو تو ہیں، یہ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ کون تو انو اس شیر دیاں گہرائیاں سمجھاوے؟ فرمایا نماز ترک کیتی ہے تے رسول اللہ دی حرام وچ خلل نہیں آن دیتا۔ علی نے یہ عبادت چھوٹی سمجھی ہے، وہ عبادت بڑی سمجھی ہے۔ اور نہ لاکھ سبحان اللہ۔
کیونکہ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی راضی تے کملی والے نو کرنا چاہیے، راضی ہون بس ٹھیک ہے، زور نہ لاگ سبحان اللہ۔ تے مولا علی نے سمجھا بھی اتنے میں پیچھا نماز نہیں چاہتا، سرکار گو دے زور نہ لاگ سبحان اللہ، کہ آپ کے آرام وچ خلل نہ آوے، جڑے بہتیاں نمازاں پڑھتے ہیں انہوں کی پتہ عبادت دی قسماں کنیاں۔ بسترے تے پنڈا چاہ چاہ گلی گلی لگے پھرن گے، جاؤ تو نماز وال دسیے، لوگوں کے اندر مشہور ہے جی بستریاں والے بستریاں والے۔ اللہ قرآن اللہ والے کی نشانی بیان فرمائی، فرمایا جا فا ان المداج، فرمایا انہوں کی نشانی ہے وہ بستریاں تو دور رہتے ہیں۔ قرآن چ نہ ہوئے تو میں مجرم، فرمایا جا فا ان المداج، انہوں کی نشانی ہے بستریاں تو دور رہتے ہیں۔ زور نہ لاگ سبحان اللہ۔ تاریخ کے اندر ہزاراں لکھاں مبلغین ہوئے نے، اج تک کوئی بستریاں والے نام سے مشہور نہیں ہویا، کیونکہ انہوں کی نشانی ہے وہ بستریاں تو دور رہتے ہیں۔ پھر آپ دے اشارے مبارک تے سورج واپس آ گیا، زور نہ لاگ سبحان اللہ۔ کملی والے نے دسیا جس طرح میرے ادب و احترام کی اہمیت ہے، اسی طرح اللہ دیا نمازاں دی بھی اہمیت ہے، زور نہ لاگ سبحان اللہ۔ فرمایا لا تذکر ولی الا بخیر، فرمایا انج دے جملے نہ بولیا کر، مور والے دی گل کرے تو صحیح طرح کریا کر۔ فرمایا حضرت عمر فاروق فرما رہے تو مسلمانوں، کملی والے دے کسی بھی یار دا قصہ چھیڑو گے وہ ختم نہیں ہو سکتا، لیکن کیونکہ اج ارادہ سی آپ دا بیان کرن دا، اس واسطے آپ دا کیتا ہے، لیکن آپ دا ختم کی ہجے ابتدا نہیں ہوئی، ہاں تے ہو بھی نہیں سکتا۔ انج دے لوگ نے کسی خادم غلام دا قصہ چھیڑ لو گے وہ نہیں مکے، تو سرکار دا قدم مک سکتا دنیا میں۔ دعا کرو اللہ پاک سانو دین اسلام دے تے رہن دی مرن دی قیامت تک۔